السلام علیکم ناظرین، پروگرام استحکام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر رائے عمر فاروق۔ ناظرین، جب سے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، پاکستان کی سیاست میں ایک بھونچال سا مچ گیا ہے۔ ہر طرف سے آہو بکار، چیخو پکار کی آوازیں ہمیں سنائی دے رہی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پاکستان کی سیاست میں صرف ایک یہی واحد مسئلہ رہ گیا ہے جس کو ڈسکس کیا جانا چاہیے۔ ہر میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں، ہر چینل کے اوپر دیکھیں، ہر طرف سے ہر سیاستدان صرف اور صرف پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر تنقید کر رہے ہیں، اور تنقید کرتے ہوئے ایک قدم آگے جا رہا ہے ہر سیاستدان۔ اس وقت جو عوامی مسئلہ ہے، جو مہنگائی ہے، اس کی شرح جو ہے ہمارے سامنے سن 2023 کی سامنے آئی ہے، اور اس نے ریکارڈ بریک کی ہے۔ 42.6% پر ہماری مہنگائی پہنچ چکی ہے۔ ایک عام آدمی کے لیے کیا مسائل ہیں، ان کے اوپر آج ہم لازمی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے جناب میجر ریٹائر ساجد ایوان صاحب۔ ان کے ساتھ ہم نے بہت ساری گفتگو کرنی ہے حالات حاضرہ پر، ہمارے جو کرنٹ افیئرز ہیں الیکشنز کے حوالے سے، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے سے، اور مہنگائی کے حوالے سے بھی۔ اس کے ساتھ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے جو ہماری آئل ریفائنریز کا اس وقت جو معاملہ سامنے آیا ہے کہ انہوں نے رشیا سے جو آئل لے کر اس کو ریفائن کرنے پر معذرت کا اظہار کیا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ پلس ہم آخر میں جو اپنے 3 ادارے ہیں جنہیں ہم سفید ہاتھی اس وقت مان رہے ہیں، پی آئی اے، اسٹیل ملز اور آپ کا فیسکو، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ سر میجر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ۔ سر یہ بتائیے سب سے پہلے کہ ہمارے پاس یہی ایک مسئلہ رہ گیا ہے، کیونکہ حالیہ بیانات کے مطابق عطا تارڑ صاحب نے آج جو بیان دیا، اس سے پہلے شہباز شریف صاحب نے بیان دیا، ان کے مطابق ایک صوبے کا ہائی کورٹ پورے پاکستان کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے کہ یہ بلے کے نشان جو ان کو الاٹ واپس کیا گیا، اس کے حوالے سے انہوں نے اعتراضات اٹھائے ہیں شہباز شریف صاحب نے۔ ان کا کہنا تھا کہ سائفر کیس کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ کل کو آپ کہیں گے ایک شخص جس کو معصوم قرار دیا گیا، آپ کل کو یہ کہیں گے کہ اس نے یہ سب کچھ معصومیت میں کیا، لہٰذا اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر ایسا ہی کرنا ہے تو پاکستان کی تمام جیلوں کے دروازے کھول کے آزاد کر دیا جائے قیدیوں کو۔ عطا تارڑ صاحب نے موقع غنیمت جانا اور انہوں نے ایک قدم آگے آتے ہوئے کہا کہ ایک ایسے شخص کو جس پر بے انتہا کیسز ہیں، آؤٹ آف ٹرن اس کو ریلیف دیا جا رہا ہے، عدالتوں میں سہولت کار بیٹھے ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ عدالتوں کے اوپر ڈائریکٹ حملہ نہیں ہے؟ وہ پارٹی جو کہ ایک دور میں سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک کیا تھا، جنہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، آج انہوں نے ہائی کورٹ کے اوپر بھی حملہ آور ہیں۔ وہ یہ بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی کہا ہے۔ What's your stance, sir? ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ۔ یہ اصل میں آپ دیکھیے کہ میڈیا جو ہے یہ اس کا کام ہے نیریٹو کریٹ کرنا۔ میڈیا جو ہے پبلک کو گائیڈ بھی کرتا ہے اور ڈائریکشن بھی دیتا ہے آج کل کے ماڈرن دور میں۔ تو میڈیا کا فوکس تو ورچولی وہی ہونا چاہیے کہ جو آپ نے پریمائس میں دیا ہے کہ لوگوں کے مسائل کی طرف یہ توجہ دے۔ لیکن یہ جو دوسری پارٹیاں ادر دین پی ٹی آئی واہ ویلا کر رہی ہیں، شور مچا رہی ہیں اس ڈیسیژن پہ، تو ان کا نیریٹو اگر آپ چیک کریں تو ان کے اپنے نیریٹو کے اندر ڈائیکاٹمی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جب شروع میں ساقب نثار صاحب کے دور میں عدالتیں ان کے خلاف فیصلہ دے رہی تھی، تو اس وقت جو ہے وہ عدالتوں کے بارے میں کیا کہتے تھے اور ابھی عدالتوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ میڈیا کا جو نیریٹو ہے، جو ہمیں میڈیا کے ذریعے میسج مل رہا ہے، اس کا فوکس تو یہی ہونا چاہیے کہ عوامی مسائل۔ لیکن جس طرح پارٹیاں عمران خان کے بلے کا نشان دوبارہ مل جانے کی وجہ سے پریشان ہے، اس کے پیچھے ایک ریزن ہے کہ اگر یہی پارٹی جو ہے بلے کے نشان پہ الیکشن لڑتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو جو نان الیکٹڈ سیٹوں کا کوٹا ملے گا، اس سے ان کی اسمبلی میں اسٹرینتھ جو ہے بڑھ سکتی ہے۔ تو یہ جو تارڑ صاحب کا کہنا ہے یا شہباز شریف صاحب کا کہنا ہے آؤٹ آف پلیس ہے میری رائے میں، اس لیے کہ یہ ایک طرف ایک ادارے کو یعنی ہائی کورٹ پشاور کی جو ہے اس کو یہ ڈسکارڈ کر رہے ہیں اس کے ڈیسیژن کو، اور دوسری طرف الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کیونکہ ایک فیصلہ جو ان کے حق میں ہے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور جو فیصلہ ان کے اگینسٹ جا رہا ہے اس کو وہ کنڈیم کر رہے ہیں، ڈسکارڈ کر رہے ہیں۔
تو یہ ان کا ایک پولیٹیکل موٹیو ہے، پولیٹیکل موٹیو کے تحت جو نا یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، اور اس چیز پہ توجہ نہیں دینی چاہیے۔ عدالت نے جو کچھ کیا ہے، اگر عدالت اس پہ قائم ہے، عدالت اس کو جسٹیفائڈ سمجھتی ہے، تو قوم کو اس کو ایز اٹ از قبول کرنا چاہیے۔ سر آپ کا کیا خیال ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو بیانات دیتے رہے ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے، عدلیہ کے حوالے سے؟ آپ کو یاد ہوگا جسٹس سجاد حیدر کی جو عدالت تھی اس کے اوپر حملہ آور ہونے والے یہی لوگ تھے۔ اس کے علاوہ انڈیا جا کے، بھارت جا کے انہوں نے سیشن کے حوالے سے بھی بڑی باتیں کی، اور ہمیشہ انہوں نے فوج مخالف اور عدلیہ مخالف بیانیہ ان کا رہا ہے۔ اب ایک دفعہ پھر یہ سٹیپ ان ہوئے ہیں اور انہوں نے عدلیہ کے اوپر جو ہے اٹیک کیا ہے۔ آپ کیا کہیے گا کہ یہ، جیسے بابر ایوان صاحب نے بھی کہا کہ یہ تو پشاور ہائی کورٹ کے اوپر انہوں نے خودکش حملہ کر دیا یہ بیان دے کر؟ ڈاکٹر صاحب یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ دیکھیں، جب ایک طرف عدالتیں نواز شریف صاحب کو ان کے جتنے کیس ہیں ان سے بری کرتی جا رہی ہیں، تو اگر یہی ریلیف جو ہے وہ عدالت کسی اور فرد کو دیتی ہے، کسی اور سیاستدان کو دیتی ہے، تو ان کو یا تو پھر اپنے والا بھی چھوڑ دینا چاہیے یا پھر ان کا بھی ایز اٹ از لینا چاہیے۔ تو یہ ان کی تاریخ تو پارٹی کی سیاہی ہے اس معاملے میں۔ پارٹی تو کیا آپ کہیں گے کہ ٹوٹل پولیٹیشین کا یہ رویہ رہا کہ عدالتوں کے بارے میں کہ جب عدالتیں ان کے خلاف فیصلہ دیتی ہیں تو اس فیصلے کو ماننے کے لیے انکار کر دیتے ہیں، اور جب ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو اس وقت عدالتوں کو یہ اپلاڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور سر آپ کی اس بات میں تھوڑا سا میں ایڈ کروں گا، قطع کلامی معاف، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ہیتھرو ایئرپورٹ سے آ رہے تھے تو سفیر جو ہے پاکستانی، آئی ڈونٹ نو ان کے پاس یہ کیا ایسی اتھارٹی تھی یا ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ آپ بتائیں گے بہتر، کہ وہ ان کو وہاں پہ الوداع کہنے کے لیے آئے، اور پھر پاکستان ایئرپورٹ اسلام آباد جب وہ پہنچے تو ان کو جو ہے وہاں پر بایو میٹرک مشین جو ہے وہاں پہ پہنچائی گئی ان کے لیے۔ تو جب ایسے ریلیف عدالتوں کے ذریعے ان کو مل رہے ہیں اور عدالتیں خاموش ہیں، تو ایسے میں عدلیہ کو بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے، اور میرا خیال ہے ان کو بلا کر ایٹ لیسٹ ان سے پوچھنا چاہیے۔ خاص طور پہ جاوید لطیف کا وہ ایک بیان بھی مجھے یاد آ گیا، چلتے چلتے اس پہ بھی تبصرہ فرما دیجئے، کہ جاوید لطیف نے کل پرسوں یہ بات کی کہ ایک اور 9 مئی کا واقعہ ہونے والا ہے، مکمل منصوبہ بندی تیار کی جا چکی ہے۔ ایسے میں اداروں کو اور بالخصوص آپ کی عدلیہ کو یا الیکشن کمیشن کو بلا کر ان سے پوچھنا نہیں چاہیے کہ یہ آپ کس طرح سے یہ بات کریں، یہ رپورٹ آپ کے پاس کہاں سے آئی اور کیا ایویڈنسز ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے نمبر پہ تو یاد رکھیں کہ اداروں کے جو سربراہ ہوتے ہیں، اپنے ادارے کی سینٹیٹی مینٹین کرنا، اس کی ڈگنیٹی اور آنر کو مینٹین کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب کوئی ادارے کے اوپر کوئی شخصیت حملہ آور ہوتی ہے تو اس کے خلاف سو موٹو ایکشن لینا چاہیے۔ اور اگر یہ عدالتوں کے فیصلوں کو ایسے کوشچن کیا جاتا رہے اور گلی گلی میں اس پہ تبصرے ہوتے رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عدالت کا جو ادارہ ہے وہ یہ کمزور ہو جائے گا۔ جہاں تک لطیف صاحب کی بات ہے، تو لطیف صاحب تو ایسی کئی باتیں پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اور یہ جو آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ ان کو یہ پریشانی ہے کہ ساری عدالتوں نے ان کو ایسا ریلیف دیا ہے کہ نواز شریف صاحب ابھی تو الیکشن لڑے نہیں ہیں، ان کا کیس ختم نہیں ہوا، وہ ڈکلیئرڈ سزا یافتہ ایک آدمی ہے، لیکن ان کو جو پروٹوکول ابھی دیا جا رہا ہے، آپ ان کا بھی کا پروٹوکول دیکھ لیں، پھر آپ ان کو تو چھوڑ دیں، وہ تو بڑے لیول کے آدمی ہیں۔ ان سے چھوٹے جو ان کے پچھلے وزیر خزانہ تھے، ان کو آپ دیکھیں کہ سرکاری جہاز ان کو اسپیشل لے کے آیا۔ تو اتنے بڑے جب ان کو ریلیف مل رہے ہیں اور ان کے خلاف اگر کوئی ادارہ فیصلہ کرتا ہے تو ان کو اس کو ڈائجسٹ کرنے کا ایک کلچر پروموٹ کرنا چاہیے۔ یہ انتہائی ایک نامناسب سی بات ہے کہ ایک وہ پارٹی جو پاکستان کی وزارت عظمیٰ کے اوپر بھی رہی ہے اور وزارت اعلیٰ جو ہے ان کے پاس رہی ہے، تو اس کے یہ اس پارٹی کو سوچنا چاہیے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے کہ ان کے سیکنڈ ٹیئر جو گریڈ کے لوگ ہیں ان کو اداروں کے اوپر حملہ کرنے کے بجائے اداروں کی عزت اور وقار میں اضافے کی بات کرنی چاہیے۔
صحیح. سر مجھے یہ بتائیے گا، اب تھوڑا سا مجھے شاہ محمود قریشی کے حوالے سے بتائیے. ایک بڑا جو ہے وہ تکلیف دہ منظر دیکھنے کو آیا. ان کی عدالتوں سے رہائی ہوئی، پھر ان کے بعد ان کو ایم پی او کے تحت گرفتاری عمل میں لایا گیا، جبکہ عدالتوں کی طرف سے یہ کل عدم قرار دے دیا گیا تھا. اس کے بعد جو ہے ڈپٹی کمشنر راول پنڈی نے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی سی پی او پنڈی کے حکم کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ دوبارہ سے کوئی لڑائی جھگڑا یا اس طرح بہکا سکتے ہیں لوگوں کو، تو اس کے تحت انہوں نے جو ہے گرفتاری کی اور اپنا ہی ریورس کر لیا فیصلہ کچھ دیر کے بعد. اور پھر اچانک ایک ایف آئی آر سامنے آ گئی سائفر کے لیے کہ جی سائفر کے اندر ان کا یہ نامزد ہیں. کیا کہیے گا کہ ایک ہی دن کے اندر وہ قوم کے لیے خطرے کا باعث بھی بن گئے اور اسی لمحے وہ فیصلہ بھی ریورس ہو گیا، لیکن پھر گرفتاری ان کی سائفر معاملے میں ہوئی. کیا یہ سیاستدانوں کے ساتھ یہ عمل، اس طریقے سے گرفتاریاں آپ کہیے گا چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو، آپ کیا کہتے ہیں یہ جسٹیفائی ہے؟ کوئی جسٹیفیکیشن اس کی سر؟ دیکھیں جی، پہلا نمبر پہ تو شاہ محمود قریشی صاحب ایک ایسی قابل قدر شخصیت ہیں کہ یہ پاکستان کے وزیر خارجہ بھی رہے ہیں اور پاکستان کے بہت اہم امور جو ہے نا ان کو یہ ہینڈل کرتے رہے ہیں. تو اگر وزیر خارجہ شاہ محمود ایکس وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نہ بھی ہوں تو یہ ویسے بھی ایک ارریشنل سی بات ہے. اور اس کو ارریشنل یہ ہمیں اس لیے نظر آ رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک ایک شخص کے اوپر پاکستان کے مختلف لوکیشن میں پرچے کاٹے ہوئے انہوں نے. وہ عدالت ایک جگہ سے ان کو بیل دیتی ہے، ایک جگہ سے چھوڑتی ہے، تو وہ کسی اور تھانے کے لوگ ان کو لینے کے لیے آ جاتے ہیں. تو یہ اپنا ایک ڈیسیژن کرنا، اس کو ریورٹ کر دینا اور اس کی یہ لاجک دینا جی کہ یہ ان سے باہر نکلنے سے نقص عامہ کا خطرہ ہے یا خدشہ ہے، یہ ایک ایسی سی چیز ہے کہ وہ یہ ادارہ سیکیورٹی کا خود یہ اپنے قد کو چھوٹا کر رہا ہے کہ ہم سچویشن کو ہینڈل نہیں کر سکتے. تو یہ شاہ محمود قریشی صاحب کے جیسے سینئر سیاستدان کے ساتھ یہ بہت بڑی جاتی ہے. جس طرح ان کو یہ ٹی وی پہ میں نے بھی کلپس دیکھی ہیں کہ جس طرح ان کو دھکے مارے گئے یا جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا یہ کنڈیمنیبل ہے، اور اس کو اس طرح کا کبھی بھی سلوک جو ہے وہ کسی اور بھی سیاستدان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. نہ ہم اس چیز کے حامی ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ ہو، نہ کسی اور سیاستدان کے ساتھ ہو. بالکل سر، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جسٹس اورنگزیب اسلام آباد ہائی کورٹ کا میں آپ کو ایک بیان پڑھ کے سناتا ہوں سر. انہوں نے کہا کہ بڑا ہی خوفناک نظام چل رہا ہے کہ انتخابی مشاورت کی اجازت بھی نہیں مل رہی. جسٹس میاں گل حسن نے ریمارکس میں کہا کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کی نگرانی میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور گوہر خان کی ملاقات کروائی جائے، انتخابات میں نگران حکومت غیر جانبدار رہے. ان پر سوال اٹھ رہے ہیں سپریم کورٹ سے آنے والا نوٹ آپ کے لیے کافی نہیں تھا یا مجھے آپ کے خلاف کوئی نوٹ لکھوانا چاہتے ہیں؟ یہ بیان انہوں نے دیا. یہ گفتگو ان کی ہوئی اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل پر. خاصے برہم دکھائی دیے جسٹس اورنگزیب صاحب. سر کیا کہیے گا کہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں اس وقت، ایک بڑا ہی طریقہ کار جو ہے پارٹی کو روکا جا رہا ہے انتخابات سے، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو. آپ کے چیف جسٹس آف اسلام آباد جو جسٹس اورنگزیب ہیں وہ خود بھی جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں دکھ رہے موجودہ حالات و واقعات سے. دیکھیں جی، ایک تو ہے جنرل پرسیپشن جو میڈیا کے ذریعے عوام کی بلڈ ہوتی ہے. تو یہ جنرل پرسیپشن بھی ہے کہ اس الیکشن میں بہت سارے معاملات ایسے ہو رہے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں کہ جس کو ایک عقل شعور جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. لیکن جو چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں اسلام آباد کے یہ یا سپریم کورٹ کے، تو یہ ابھی اس طرح کی بات کو آپ دیکھیں کہ یہ انتہائی الارمنگ سی سچویشن بن جاتی ہے کہ ایک ادارہ جو ہے وہ ادارے کا سربراہ جو ایک ڈیسیژن کرتا ہے اور اس کے ڈیسیژن کو نہ صرف موکری بنائی جاتی ہے بلکہ اس پہ عمل نہیں کیا جاتا، اور وہ خود پریشان ہے اور اس چیز کی آبزرویشن دے رہا ہے کہ بھائی آنے والے وقت میں یہ جو جتنا بھی عمل ہوگا الیکشن کا یہ مشکوک ہوگا. دوسرے نمبر پہ میں اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن اور کورٹس اس وقت ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ بالکل آمنے سامنے ہے، اور امپریشن پبلک کے لیے یہ پیدا ہو رہا ہے کہ شاید ایک پارٹی کو جہاں پہ کورٹ
ایک لیٹیچیوڈ دیتی ہے, لیوریج دیتی ہے, تو دوسری پارٹی کو اس کی حمایت کے لیے الیکشن کمیشن آ جاتا ہے اور اس کو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے فیصلوں کو نل اینڈ وائٹ کر دیتا ہے. تو اس امپریشن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, اور آنے والے وقت میں یہ الیکشن کے اوپر یہ بڑے اس کے نیگیٹو اثرات ہوں گے. صحیح سر. ون لاسٹ کوشچن فرام دا بریک, فرام گوئنگ ٹو دا بریک. مجھے یہ بتائیے گا, نیب کی جانب سے, الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک فیصلہ سامنے آیا ہے کہ نیب کے ساتھ جنہوں نے پلی بارگین کی ہے ان کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا جائے گا, وہ نااہل قرار دیے جائیں گے. اور 3 فہرستیں جو ہیں وہ انہوں نے کمیشن کے حوالے بھی کی ہیں, چاروں صوبائی الیکشن کمشنرز کو خطوط لکھ دیے گئے ہیں. کیا کہیے گا, یہ پلی بارگین کا جو ایک معاملہ ہے اس موقع پہ اٹھانا ٹھیک ہے, آپ کے یہ قانون کا حصہ ہے یا نہیں ہے, irrespective of that, لیکن ٹائمز ریئلی میٹرز. اس ٹائم پہ ایسا فیصلہ آنا پلی بارگین کے حوالے سے کیا کہیے گا سر؟ دیکھیں جی, پہلے نمبر پہ تو پلی بارگین کو آپ خود سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن یہ ایک اخلاقیات سے گری ہوئی بات ہے کہ ایک ادارے کو یہ اختیار دینا کہ ایک شخص جو ہے وہ قومی خزانے سے پیسے لوٹے اور لوٹ کے اس کا چھوٹی سی پرسنٹیج واپس کرے اور اس کو معاف کر دیا جائے. تو پلی بارگین کا جو بیسک کانسیپٹ ہے, میں تو اس کے ساتھ ایگری ہی نہیں کرتا. ایک دوسرے نمبر پہ جو پلی بارگین جس نے لی ہے ان کو ریلیف ملا ہے, ان کی لسٹ کو دیکھنا ہوگا کہ اس لسٹ میں کون کون سے متاثرہ لوگ ہیں, اور اگلے جو آنے والا الیکشن ہے اس کے رزلٹ میں وہ کس طرح ڈیسیژن میکنگ میں وہ فرق ڈالیں گے. اگر تو کوئی ایسی شخصیات ہیں کہ جن کی سیاسی وابستگیاں ہیں اور ایسی پارٹیوں کے ساتھ ہیں, تو آپ جو جنرل پیٹرن آپ کو نظر آ رہا ہے, کس پارٹی کو روکا جا رہا ہے, کس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے, تو آپ کو یہ اس کیس کی پوری ویسے ہی سمجھ آ جائے گی کہ اس کو اس سٹیج پہ اٹھانے کی کیا وجہ ہے. سر وہ تو بظاہر ہمیں سامنے ہی ہے کہ ظاہری سی بات ہے, انہوں نے کچھ روکنا ہے چند سیاستدانوں کو, تو وہ دیکھنا بھی باقی ہے کہ کل سے یہ پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا فردر. ناظرین, اس یہاں تک ہم اس کے اوپر بات کریں گے. بریک کے بعد آئیں گے تو ہم نے اور ڈیفرنٹ ٹاپکس کے اوپر بات کرنی ہے. ٹیک اے ویری شارٹ بریک. وینس گروپ آف کمپنیز. کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں. ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں. کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے, جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں. وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے. تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین, بریک سے جانے سے پہلے ہم الیکشنز کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اس وقت ایک بہت اہم ٹاپک پہ ہم نے بات کرنی ہے. فیض آباد دھرنا کیس ہم سب کے سامنے ہے. فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے ناظرین اپڈیٹس یہ ہیں کہ فیض حمید صاحب کو طلب کر لیا گیا ہے. حکومتی ذرائع کے مطابق یہ خبر سامنے آئی تھی اور ان کو طلبی کا نوٹس جو ہے وزارت دفاع کی جانب سے بھجوایا گیا ہے. سر میجر صاحب, کیا کہیے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ان کو طلب کیا گیا ہے, ساتھ ساتھ ہمارے دیکھنے میں یہ بھی آیا کہ جنرل یایا اور جنرل نیازی صاحب کے بعد یہ پہلی دفعہ کسی کو بلایا گیا, طلب کیا گیا ہے. مشرف صاحب کو بلوایا گیا تھا لیکن پھر مشرف صاحب اس کے بعد باہر چلے گئے تھے. کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ جی دیکھیں, یہ کراس دی بورڈ یہ پہلے نمبر پہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ کوئی بھی فرد یا کوئی بھی ادارہ جو ہے اباؤ دی لا نہیں ہے,
اور اگر جنرل فیض حمید صاحب کو اس دھرنا کیس میں لایا گیا ہے تو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے. یہ جن جنرلز کی آپ نے لسٹ بتائی ان میں جنرل مرزا اسلم بیگ کو بھی ایڈ کر لیں. وہ بھی کافی عرصہ میں نے دیکھتا رہا ہوں کہ میڈیا میں وہ جو ہے نظر آتے رہے ہیں, عدالتوں کے چکر لگاتے رہے ہیں. تو یہ جو فیض آباد دھرنا ہے وہ تو ایک ایمبیگوس کیس ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ اس لوگوں کی پرسیپشن تو یہی ہے کہ اس وقت یہ جان بوجھ کے یہ دھرنا جو ہے نا ایک شوشہ چھوڑا گیا تھا اور اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ پر پریشر ڈالنے کے لیے. لیکن اس چیز کا خیال رہے کہ جنرل فیض امیر صاحب کو جب عدالت میں بلایا جاتا ہے تو ان کو بلانے کی آڑ میں یہ آرمی کی کردار کشی جو ہے یہ آرمی کے بارے میں سوال نہیں اٹھانے چاہیے. انہوں نے اگر یہ کیا ہے ایک انڈیویجول کے طور پہ یا ادارے کو مس یوز کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ بات ان تک محدود کرنی چاہیے اور ان کو بلانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح کی باتیں جو ہے وہ قانون کے مطابق ان کو میرٹ پہ حل کرنا کوئی ایسی کوئی معیوب سی بات نہیں ہے. سر بالکل آپ نے بالکل بجا فرمایا. یہ بات آپ کے ساتھ آپ کی یادوں کو پہلے بھی ہو چکی ہے کہ قانون سے بالاتر کوئی نہیں ہے. لیکن جہاں تک بات کی جائے آرمی کے کریکٹر کے حوالے سے, آرمی کی سروسز کے حوالے سے, تو کوئی شبہ نہیں کہ ہماری جو آرمی ہے ون آف دا بیسٹ آرمی مین ہے ہمارے پاس, ان کی سروسز ہیں. اور اگر ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں اس خطے میں تو یہ بلا شبہ ہمارے شہداء کی قربانیاں ہیں, ان کے احسانات ہیں کہ ہم لوگ یہاں پر ایگزسٹ کرتے ہیں. ورنہ جتنی دنیا ہمارے اس وقت خلاف ہے, یا میں یہ کہوں کہ اندرونی سازشیں جتنی زیادہ ہیں ہم ہمارے اپنے کر رہے ہیں, تو اگر یہ آرمی ہماری نہ ہوتی ہمارے سروں پر تو سر ہم لوگ ایگزسٹ ہی نہ کر پاتے. سر اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ ٹاپک پہ آتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں سر ہمارے یہ جو پی آئی اے, فیسکو اور ہمارے اسٹیل ملز کا معاملہ ہمارے سامنے آیا ہے. آپ کو یاد ہوگا پی آئی اے کے حوالے سے ہم نے کافی زیادہ ڈسکس کیا لاسٹ ویک میں. اب کچھ ایڈوانس اس کے اندر چیزیں سامنے آئی ہیں. 2013 کی یہ جو خسارہ ہے یہ ارب روپے کا خسارہ جو ہے 2013 سے 2021 کا ریکارڈ ہمارے سامنے آیا. ریکارڈ کے مطابق 2013 میں 44 ارب 32 کروڑ کا نقصان ہوا جو کہ غریب عوام نے پے کیا. 2014 میں 32 ارب, 2015 میں 32 ارب, 2016 میں 35 ارب, 17 میں 38 ارب, 18 میں 67 ارب, 19 میں 52 ارب, 2020 میں 34 ارب, 2021 میں 50 ارب روپے پاکستانی قوم نے ادا کیا. سر آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا, وہی سوال میں اب دوبارہ آپ سے ریپیٹ کرنے جا رہا ہوں کہ یہ ادارے ٹھیک ہے پرائیویٹائز نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر آپ اس ادارے کو چلا نہیں پا رہے تو آپ کو کیا لگتا نہیں کہ ہم اسے بر وقت اس کی پرائیویٹائز کر دیں بجائے اس کے کہ ہم سارا بہت غریب عوام کے اوپر ڈالیں؟ ہاں جی بالکل آپ بجا کہہ رہے ہیں. اور آج کل کی بات تو چھوڑے, آپ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ ہے کہ پاکستان کے جو نیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی کارکردگی آپ دیکھ لیں اور پرائیویٹ اداروں کو دیکھ لیں تو ان کی آؤٹ پٹ بھی بہتر ہے, پرفارمنس بہتر ہے اور وہ قوم کے لیے زیادہ افیکٹو ہیں. لیکن جن 3 اداروں کا آپ نے نام لیا ہے ان کو ایک لمحے کے لیے ذرا کنسیڈر کر لیجئے. یہ اسٹیل مل کی اگر آپ بات کریں گے تو اسٹیل مل جو ہے بیسیکلی یہ وار مشینری کی پریپریشن کی ایک ڈائریکٹ انڈائریکٹ فارم ہوتی ہے اور اس کو نیشنل ایسٹ سمجھا جاتا ہے. اسی طرح آپ کا جو پی آئی ہے, پی آئی ایک ایسا ادارہ ہے کہ اس کو اگر آپ پرائیویٹائز کرتے ہیں تو یہ کسی ایسی کمپنی اس کو خریدتی ہے اور اس میں بعد میں فٹنگز کر کے ایسے انسٹرومنٹ لگا کے تو یہ پیس ٹائم میں ملک کی فوٹوگرافی کر سکتی ہے, انٹیلیجنس لے سکتی ہے. اسی طرح آپ کا جو فیسکو ہے یہ فیصل آباد الیکٹرک کمپنی ہے, آپ اس کو دیکھیں پاکستان کا جو سب سے بڑا انڈسٹریل ہب ہے وہ فیصل آباد ہے. اور اگر فیصل آباد کا یہ آپ کی ساری انڈسٹری یعنی ایکسپورٹ جو ہے وہ کوئی ایسے انوارنٹڈ کمپنی, میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ یہ جو پرائیویٹائزیشن کا کلچر ہے اس میں فرنٹ مین تو آپ کے لوکل ہوتے ہیں لیکن اس کو ملٹی نیشنل کمپنیاں خریدتی ہیں اور ایسے ادارے خرید کے ان کو ملک کو مزید کنٹرول اور کمزور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو آپ کی یہ بات 50% تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں کہ ان کی آؤٹ پٹ پرفارمنس بہتر ہونی چاہیے
اور ان کو قوم کے اوپر بوجھ کی بجائے قوم کی ہیلپ کرنی چاہیے ان اداروں کو. لیکن ان اداروں کو پرائیویٹائز کرنے سے پہلے اس کے اوپر پراپر کمیشن ہونا چاہیے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر اور پاکستان کے فیوچر کے اوپر ان کے اثرات کیا پڑیں گے. اور ان کو بر وقت, جیسے آپ نے کہا پرائیویٹائزیشن, تو پرائیویٹائزیشن سے پہلے بھی ان کو بر وقت ان کی جو آرگنائزیشن ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے اوپر بھرتیوں کا اور اس کے اوپر اس کے پرافٹ اور لاس کا ایک باقاعدہ قانون سازی ہونی چاہیے, اور اس کے اوپر کمیشن بنا کے اس کا فیصلہ کرنا چاہیے. اور سیاسی گورنمنٹ پہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ جو بھی گورنمنٹ آئے تو ہر ادارے میں اپنی مرضی کے بندے بھرتی کرتے جائے اور کیپیسٹی بھی نہ دیکھے کہ اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے, ارننگ کیا ہے, بلکہ الٹا اس کے اوپر بوجھ ڈالتی جائے. اور عوام پہ بوجھ ڈالنا تو اور بھی بہت بڑا جو ہے نا ایک بوجھ ہے کہ یہ جس طرح عوام کے ٹیکس کے غریبوں کے پیسے جو ہیں وہ خسارے میں لگائے جائیں. عوام ان تینوں انڈسٹری سے جب فائدہ اٹھاتے ہیں تو تب بھی پے کرتے ہیں, اور الٹا ان کے نقصانات کا بھی عوام کی جیب سے ازالہ کیا جائے. تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, پرائیویٹائز کریں, اور پرائیویٹائز کرنے کے لیے اس کو ایک باقاعدہ ایک ماڈس اپرنڈائی طے کریں اور اس کا تھارو اسٹڈی کریں اور اس کے بعد کریں گے کام. سر اس کے اندر میں ایک بات ایڈ کرتا چلوں کہ اسحاق ڈار صاحب نے اپنے گزشتہ جو ان کا ٹینیور تھا اس کے اندر اسٹیل مل کی نجکاری جو ہے اس کو بہت آگے تک لے کر آئے اور پھر نہیں ہونے دی. پھر انہوں نے خورشید شاہ کی خواہش پر یہ سندھ کو دینے کا ارادہ کیا. سر یہ مجھے بتائیے, یہ ادارے جو ہیں اس طرح کی خواہشات پر چلیں گے کہ گھوست ملازمین کے ذریعے جو ہے وہ چاہے کوئی بھی پارٹی ہو, کوئی بھی سیاستدان ہو, میں ان کا نام لیے بغیر بات کروں, کہ بلیک ٹو وائٹ کرنے کا یہ بڑا ایک آسان ذریعہ ہے؟ یہ کیا مسئلہ آپ کو لگتا ہے, یہ کیوں سیاستدانوں کی خواہشات کے اوپر اتنے بڑے بڑے ادارے جو ہیں وہ ان کو نواز دیے جاتے ہیں؟ دیکھیں جی, نیشنل انسٹیٹیوشن جو ہیں یہ تو انڈیویجول کا ڈومین ہی نہیں ہے, اور ان کو نیشنل انسٹیٹیوشن کے بارے میں جو ڈسیزن کرنا چاہیے وہ انسٹیٹیوشنلائزڈ ڈسیزن ہونا چاہیے, اور اس کو باقاعدہ اس کے اوپر کمیشن بننا چاہیے, اور اس کو اسمبلی میں لانا چاہیے, اور باقاعدہ کیبنٹ کی منظوری لینی چاہیے. اس میں ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ ایک فرد واحد یا ایک منسٹری کا جو انچارج ہے وہ ڈسیزن لے اور اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی ادارے کے فیوچر کے بارے میں وہ ڈسیزن کر لے. تو یہ انتہائی نامناسب بات ہے. اور ابھی بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ جو تینوں ادارے جن کی آپ کر رہے ہیں, یہ معاملہ اسمبلی میں لے کے آئیں, نیکسٹ جو گورنمنٹ آتی ہے وہاں پہ اس کو اچھے طریقے سے اس کی اسٹڈی کرائی جائے اور اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں لایا جائے, اور اس کے بعد جن کو یہ اگر یہ اس کی پرائیویٹائزیشن کر کے اس کو بیچتے بھی ہیں تو جو لینے والی پارٹی ہے اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے, قوم کے سامنے لانا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں, اور کل کو یہ پاکستان کے مفاد میں کام کریں گے یا پاکستان کے مفاد کے اگینسٹ کام کریں گے. صحیح. سر ون لاسٹ کوشچن, مجھے یہ بتائیے گا, پاکستان آئل ریفائنریز کا معاملہ آپ کے سامنے آیا ہے. پاکستانی ریفائنریز نے اور رشین آئل کو مہنگا قرار دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم رشین آئل کو جو ہے اس کو مزید ریفائن نہیں کر سکتے, اگر سستے داموں ملے تو شاید ہم ریفائن کریں. کیا کہیے گا, یہ کیا معاملہ آپ کے سامنے آ رہا ہے, کچھ فرمائیے گا. دیکھیں جی, اس کے دو ایسپیکٹس ہیں. پہلے نمبر پہ تو آپ اس کو ڈومیسٹک لیول پہ دیکھیں, اس وقت پاکستان میں جتنا یہ آئل آ رہا ہے یا آپ کو پیٹرولیم کی مصنوعات آ رہی ہیں تو یہ سارے کا سارا آپ کو ویسٹ سے آ رہا ہے یا آپ کو عرب کنٹریز سے آ رہا ہے. تو یہ ان کی ہمارے ملک کے اندر جتنی بھی فرینچائزز ہیں یہ پیٹرولیم کی, یہ ساری کی ساری ویسٹ کی ہیں یا عرب کی ہیں. تو وہ کسی طور بھی یہ اپنے کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ ان کو مارکیٹ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. جہاں تک رشیا کی بات ہے, رشیا کا اگر معاملہ لے کے آئیں گے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ڈومیسٹک لیول سے نکل کے یہ انٹرنیشنل پالیٹکس کی بات آ رہی ہے, اور انٹرنیشنل لیول پہ جو کموڈٹی جن کے ذریعے پوری دنیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے پیٹرولیم مصنوعات ان میں سے ایک ہے. تو آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس وقت چائنا رشیا کا بلاک جو ہے امریکہ کے مقابلے میں ہے, اور امریکہ نے کچھ ممالک کو بنا کے تو یہ ادارے بنائے ہوئے ہیں کہ اداروں کے ذریعے وہ انٹرنیشنل لیول پہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ بھی کر رہے ہیں اور ایجنڈا بھی اپنا چلا رہے ہیں. تو جہاں تک بات ہے کہ یہ رشین آئل, اس کے اوپر کوشچن اس لیے اٹھائے جا رہے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر جو جتنے بھی پیٹرول کی یہ آؤٹ لیٹس ہیں یہ پیٹرولیم کی, تو یہ سارے کی سارا یہ کنٹرول کا معاملہ ہے, اور وہ اس کو پوری طرح سے ریزسٹ کریں گے
یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ اپنے نیشنل انٹرسٹ میں فیصلہ کرے اور صرف اس کو ریفائنری پہ نہ چھوڑ دے یا ان کمپنیوں پہ نہ چھوڑ دے، کیونکہ وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارا جو ایک نیا کمپیٹیٹر جو ہے ہمارے سامنے آ جائے۔ صحیح سر، تھینک یو ویری مچ، آپ کا قیمتی آراء کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. سو نائس آف یو سر، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم۔ ناظرین، سال 2023 جانے کو ہے، لیکن سال 2023 ہمیں کیا دے کر گیا، غریب عوام کو کیا دے کر گیا، اس کے حوالے سے ہم بات کرنا بہت ضروری ہے. مہنگا ترین سال ڈکلیئر ہوا ہے ناظرین، مہنگائی کی شرح 13% اضافہ ہوا. اگر ہم کل اس کی شرح دیکھیں مہنگائی کی تو 42.6 پر جا پہنچی ہے. وہ اشیاء جو غریب کی ڈیلی یوزیج کی چیزیں ہیں، دال ہے، ڈبل روٹی ہے، چکن ہے، بیف ہے، آٹا، چاول ہے، ان کی شرح جو ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے؟ اور ملاحظہ فرمائیے، 20 کلو آٹے کا تھیلا 1500 سے بڑھ کے 2700 روپے کے قریب ہو گیا. کلو چاول کا ریٹ 127 سے بڑھ کے 226 روپے پہ جا پہنچا. ڈبل روٹی 84 سے 226 پہ جا پہنچی. دودھ 145 سے 185 پہ جا پہنچا. انڈے کا ریٹ اگر دیکھیں 250 سے 340 پہ جا پہنچا. ناظرین، یہ وہ اشیاء خورد و نوش ہیں، یہ وہ اشیاء ضروریات ہیں جو ہمارے بچے روزانہ استعمال کرتے ہیں. یہ کس طرح سے اب مہنگائی کا جو بھوت ہے، مہنگائی کا جن جو ہے وہ یہاں سے ہٹے گا اور غریب عوام کو ریلیف ملے گا. امید کرتے ہیں کہ سال 2024 ہم سب کے لیے امن کا سال ہو، سلامتی کا سال ہو، اور مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول ہو سکے، ہمارا ملک ترقی کر سکے. آج کے لیے اتنا ہی. رائے عمر فاروق کو دیجیے اجازت. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. ناصر.